اور اس کے بعد چونکہ مجھے بتایا گیا کہ یہ محفل میری زیر صدارت ہے، تو مجھے آج اپنی صدارت ایسی لگ رہی ہے جیسے ممنون صاحب کی صدارت تھی. لیکن یہ حاضری اس کو سعادت سمجھتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی سلطنتیں فتح کی ہیں. تو جب وہ فاتح ہو گیا، فاتح ہونے کے بعد اس نے اپنی کابینہ کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا اپنے وزراء سے کہ مجھے یہ بتاؤ جتنی سلطنتیں ہم نے فتح کی ہیں ان میں سے کسی ایک کی اچھی خاصیت بیان کرو تاکہ سب سے پہلے میں اس کا وزٹ کروں، اس کا میں دورہ کروں. تو اس کو بتایا گیا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت یہاں پر ایک ایسا قریہ ہے، ایک ایسا گاؤں ہے جس کے رہنے والے لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمیشہ صداقت سے کام لیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسے لوگ ہیں وہ تو بڑی قسمت کے دنی لوگ ہیں، سب سے پہلے کہ مجھے اس دیہات میں لے جاؤ، اس گاؤں میں لے جاؤ، یہ جو لوگ اتنے عظیم ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مجھے وہاں لے جاؤ. لہٰذا بادشاہ سلامت کو وہاں لے جایا گیا. گاؤں سے پہلے ایک قبرستان آیا تو بادشاہ نے اس قبرستان کو دیکھا. قبرستان کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ قبر دیکھتا ہے بہت بڑی سی قبر ہے. قبر دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بندہ اس قبر کے اندر دفن ہے اس کی عمر کم از کم 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، اتنی بڑی قبر ہے. لیکن قبر کے کتبے پر لکھا ہوا ہے اس کی عمر 2 سال. دوسری قبر کو دیکھا تو پتہ چلا اس قبر کے حجم کو دیکھ کر کہ یہ بھی کم از کم 40-50 سال کا ہوگا. اس کی قبر کے کتبے پر لکھا ہے عمر 1.5 سال. کسی کی قبر کی عمر 2.5 سال، کسی کے 3 سال، 5 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی. بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ، تم کہتے تھے کہ یہ لوگ بڑے سچ بولنے والے ہیں اور کوئی قبرستان جو ہوتا ہے وہ اس علاقے کی ثقافت کی ترجمانی کرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ قبریں کتنی بڑی بڑی قبریں ہیں اور ان کی عمریں کیا لکھی ہوئی ہیں کہ کسی کی 2 سال، کسی کی 2.5 سال، کسی کی 3 سال، اور تم کہہ رہے کہ بڑے سچے لوگ ہیں. یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے. جاؤ اس قریے سے کوئی چند دانشور اور دور اندیش لوگ ہیں ان کو بلا کر لیا. وہاں سے چند لوگ آئے، بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں وزٹ کے لیے کہ میں نے سنا تھا کہ تم لوگ سچ بولتے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قبریں دیکھو کتنی بڑی بڑی قبریں ہیں اور ان کی عمریں تم نے 2 سال لکھی ہیں، 2.5 سال لکھی ہیں، 3 سال لکھی ہیں. یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے. وہ لوگ بڑی خاموشی سے بات سنتے رہے. جب بادشاہ کی بات مکمل ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کمال بات کی ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کے جو ذہن کے مطابق عمر وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک آپ ان کو سہانوں پر محیط کرتے ہو. لیکن بادشاہ سلامت ہمارے ہاں جو زندگی کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ اس انداز سے ہم نہیں ماپتے. ہمارا جب بندہ مرتا ہے عمر تو اس کی 80 سال ہوتی ہے. ہمارے چند دانشور بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سے یہ 8 گھنٹے اگر سویا تو 24 سال وہ نکل گئے، دیگر اس نے کام کیا تو 10 سال وہ نکل گئے. غرض کہ ہم جب حساب لگاتے ہیں ہم زندگی اس سے تعبیر کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنی زندگی کتنی گزاری ہے. جو حساب وہ آتا ہے ہم اس کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. جو اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتا ہے وقت ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. بندہ زندہ تو وہ 80 سال ہوتا ہے لیکن اس کے ٹوٹل 2.5 سال بنتے ہیں، 3 سال بنتے ہیں. ہم کتبے پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ 80 سال زندہ رہنے والا اس نے ساری زندگی میں سے صرف 2.5 سال رب کا ذکر کیا ہے، اس کے پیارے محبوب کا ذکر کیا ہے. میں آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوں، پتہ چلتا ہے رمضان شریف کی افطاری کا وقت ہے، بھوک لگی ہوگی، لیکن آپ کے لیے یہی میں خوشخبری سنا رہا ہوں. یہی زندگی ہے جو اس مسجد کے اندر آپ آقا علیہ السلام کے ولادت با شہادت کی نسبت سے بیٹھے ہیں. یہی اصل زندگی ہے.
باقی زندگی سے اس کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ برادران اسلام، آج کی اس محفل کی موضوع 3 عنوان اس کو دیے گئے، ایک میلاد مصطفیٰ، ایک اہل بیت طاہر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ صدارتی خطبہ تو یہ ہوتا ہے شکریہ ادا کیا جائے، لیکن کچھ ہمارے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں بھی 3 باتیں آپ کو عرض کر کے اجازت چاہوں۔ پہلی بات یہ ہے، میرے انتہائی مشفق اور محسن میرے بھائی استاد بھائی قبلہ مفتی صاحب نے بڑی واضح انداز سے بیان فرمایا، اور میرے انتہائی مشفق اور محسن عقیل کبیر جناب محبوب الہی صاحب نے بڑا واضح بیان فرمایا۔ آپ کو ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، تھوڑا سا پھر آپ جوم جائیں کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے فضول نہیں بیٹھے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے، اور حدیث صحیحہ کے اندر آتی ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف لے جاتے ہیں، اور چند صحابہ اکرام سے نبی شریف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے اپنے حجرہ مبارک سے واپس مسجد نبی میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ آ کر صحابہ کرام سے آپ حکم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ اے میرے پیارے صحابہ مجھے سچ سچ بتانا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے، ذرا ان کے اوپر غور کرنا۔ مجھے سچ سچ بتانا کہ تم عشاء کی نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اب در نبوت کے سیکھے ہوئے وہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں علیہ باللہ، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس حوالے سے ہیں کہ قیامت تک آنے والے میرے امتی جب اس حدیث شریف کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو کاربند رہیں گے وہ اپنی قسمت کے اوپر ناز کریں گے۔ صحابہ اکرام دست عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے کاشان نبوت میں تشریف لے گئے، ہم سب صحابہ اکرام بیٹھ کر اس رب کا شکر ادا کر رہے تھے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، پھر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں صاحب قرآن عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر رب کا ہم شکر بجا لا رہے تھے۔ میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ اگر اس بات پر میں آپ کو حلف دوں تو کیا تم مجھے حلف دو گے کہ واقعی یہی کام کر رہے تھے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں واللہ باللہ تاللہ قسم با خدا جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، ہم یہی کام کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لا رہے تھے۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اپنا ایسا محبوب عطا فرمایا جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے ہمیں رحمان ملا، ہم اس کا شکر بجا رہے تھے۔ میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ آپ کو مبارک ہو، میں جو ہی کاشانہ نبوت میں گیا جبرائیل آمین میرے پاس آئے اور اللہ رب العزت کا پیغام دل نواز لے کر آئے، اور رب کریم کا پیغام یہ تھا ہے جبرائیل جا میرے محبوب سے یہ کہہ دو جو تیرے دیوانے مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اس پر میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں رب ہی نہیں بلکہ میں عرش کے جتنے فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کیوں بیٹھے ہو تو پھر کیا کر رہے تھے؟ بھئی یہی کچھ ہو رہا تھا نا، اس رب کریم کا شکر بجا لا رہی تھی، اس لیے ماشاءاللہ آپ کا یہاں بیٹھنا فضول نہیں۔ دوسری بات علماء اکرام کی جو کہ میں بات کرتا ہوں کہ کوئی اہل بیت کو مانے یا نہ مانے، وہ رب کریم ایسا احکم الحاکمین ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، کہ اس کا حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ رب پتہ ہے کیسے اہل بیت طاہر کا ادب منواتا ہے لوگوں سے؟ پھر آپ کو پتہ ہے؟ نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جمعے کی نماز آپ ادا کرتے ہیں تو جب خطیب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے تو یہ جو درمیان میں خطیب بیٹھ جاتا ہے کیا وہ تھک جاتا ہے اس لیے بیٹھ جاتا ہے؟ کیوں بیٹھتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، خطبہ ارشاد فرما رہی تھی تو کیا دیکھتے ہیں سامنے سے دو خوبصورت چہرے والے پھول سرخ لباس پہنے حضرت امام حسن حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین اندر تشریف لے آئے۔
صفوں کو چیرتی چیرتے معصوم بچے ہیں میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ آپ ادا فرما رہے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس کے باوجود آپ بیٹھ گئے, ایک کو دائیں ہاتھ میں لیا, ایک کو بائیں ہاتھ میں لیا, ان کے رخساروں کو چوما, ان کی گردن کو چوما. رب کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی, رب نے فرمایا میرے محبوب قیامت تک آنے والا جب خطیب خطبے کے درمیان میں بیٹھے گا نہیں, میں اس کے خطبے کو قبول ہی نہیں کروں گا. یہ اہل بیت طہار کی شان. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. تیسرا موضوع میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول ہیں, وہ 10 بجے دن کے 10 بجے انہوں نے اسلام قبول کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. 11 بجے ان کا وصال ہو گیا. اب مجھے بتاؤ کوئی فرض نماز آئی اس میں, کوئی روزہ آیا, کوئی دیگر عبادت آئی جی؟ لیکن آپ مجھے بتاؤ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے جی؟ کیوں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر فائز ہو گئے. اب صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کا مقام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ بطحا کی زیارت اسلام کی حالت میں کرے, اس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور وہ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. تصوف کی دنیا والی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بحیثیت مسلمان خواب میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے, تو چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شباب جو میرا حسن و جمال ہے, جو میرا چہرہ ہے, وہ شیطان کبھی نہیں اپنا سکتا. لہذا جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری ہی زیارت کی ہے. تو تصوف کی دنیا والے کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا کوئی برگزیدہ بندہ خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو وہ بھی اسی مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. اب آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایک نسخہ دیتا ہوں کہ دن میں زیادہ نہیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کتنا؟ 100 مرتبہ. اب جو میری اس بات پر عمل کریں گے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتا دیں. میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھا, زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. میرے کریم آقا کرم نوازی فرمائیں گے, خواب میں تشریف لے آئیں گے اور آپ بھی اس مقام پر فائز ہو جائیں گے. اور پھر دوسرا یہ محافل کا انعقاد کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, شریعت کے مطابق ہمیں پھر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. دوسرا میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ نماز کی پابندی کریں. ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں, یہاں سے باہر چلے جائیں, خیر الصلاح خیر الفلاح کی آوازیں آتی رہیں, لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں, کوئی فائدہ نہیں. کیا میرے نوجوان, یہ بھائی بزرگ, یہ بچے, یہ اس وقت اس محفل میلاد کے صدقے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری نماز بھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ شرمائیں نہ, ہاتھ اٹھا کر. جب آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا, میرا رب آپ کو توفیق عطا فرما دے گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی, انشاءاللہ ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی. میں اپنے رب کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں, میرا کریم رب آپ کے اس جذبے کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.